ہم مڈل کلاس لوگوں کے بہت بڑے مسائل۔ ہم مڈل کلاس لڑکوں کو کوئی حق نہیں کہ ہم کسی سے محبت کریں۔ نہ ہمارے پاس اچھا گھر ہوتا ہے، نہ گاڑی ہوتی ہے، اور نہ ہی بینک بیلنس ہوتا ہے۔ میری بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی کہ نہ گھر تھا، نہ گاڑی، اور نہ ہی بینک بیلنس۔ محبت میری اوقات سے باہر تھی، لیکن پھر بھی ہو گئی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسے پتہ تھا میری جیب خالی ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھ سے کوئی فرمائش بھی نہیں کرتی تھی۔ میں ہمیشہ خود کو خوش نصیب سمجھتا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب بھی میں اس سے شادی کی بات کرتا تو وہ کہتی گھر والے نہیں مانیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ میری ایسی اوقات نہیں تھی، اس لیے مجھے اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس گھر والوں کے مطابق اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نوکری لگ جاؤ۔ بہت کوششوں کے بعد میں نے ایک نوکری تلاش کی، مجھے مل گئی۔ میں نے شادی کی بات کی اس کے بعد اس نے کہا کہ تم اتنے پیسے کماؤ، ایک اچھا گھر بناؤ، پھر گھر والوں سے بات کروں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اچھا گھر بنانے میں بہت سال لگ جائیں گے، کیونکہ ابھی میری نوکری ایسی نہیں کہ اتنی تنخواہ بھی نہیں، بمشکل اپنی فیملی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں۔ لیکن میں محنت کرتا رہا ہوں، وقت کے ساتھ زیادہ پیسے کمانے بھی لگ جاؤں، پھر ایک اچھا گھر بناؤں گا، ایک نہ ایک دن بن ہی جائے گا۔ پہلے وہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن پھر میرے بار بار کہنے پر اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ میرا چھوٹا گھر اور میری کم تنخواہ تھی۔ جہاں مجھے دکھ تھا وہاں خوشی بھی تھی کہ وہ لڑکی میرے لیے اپنے گھر والوں سے لڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو صاف کہہ دیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، ورنہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ وقت گزرتا گیا اور دن رات محنت میں کرتا رہا۔ 3 سال گزر چکے تھے، لیکن میں اتنے پیسے نہیں کہ میں ایک بڑا گھر لے سکوں۔ ہم دونوں میں بھی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے شکوہ شکایت کرتی رہتی تھی۔ کبھی کہتی تھی کہ اب تم ایک بڑا گھر نہیں لیا ابھی تک۔ میں نے اسے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں دن رات محنت کرتا ہوں، مگر رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک میری نوکری بھی چلی گئی اور میں بے روزگار ہو گیا۔ مڈل کلاس لڑکے کے لیے بے روزگاری سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں بہت ڈپریس تھا، کیونکہ میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ پھر اس کا میسیج آیا ایک دن کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے اور 1 ہفتے بعد میری شادی ہے۔ یہ سن کر مجھ پر جو قیامت گزری وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کے گھر والوں کے پاؤں پکڑے، ان کی بہتیں منتیں کیں، پلیز ایسا نہ کریں۔ لیکن وہاں مجھے بتایا گیا کہ شادی گھر والوں کی مرضی سے نہیں بلکہ لڑکی کی پسند سے کی جا رہی ہے، اور وہ لڑکا امیر ترین خاندان سے ہے۔ وہ 2 دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ میں اس کی بے وفائی کی وجہ سے گہرے صدمے میں چلا گیا اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ آج اس کے بچھڑے 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں صدمے سے باہر نہیں آ سکا۔ میری ماں میری حالت پر دن رات روتی ہے۔ میں اس کی جدائی اور بے وفائی کے صدمے سے باہر آنا چاہتا ہوں، مگر جتنی بھی کوشش کر لوں میں نارمل نہیں ہو پاتا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر نیند کی گولیاں نہ بنی ہوتی تو شاید میرا دماغ درد کے مارے پھٹ جاتا۔ میری قسمت کو بھی یہی گلہ رہا مجھ سے، تمہاری نہ ہوتی تو سنور گئی ہوتی۔ تھینکس فار واچنگ۔